بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لولیہ والصلاة لنبیہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ 10 نمبر 2047 ہے، اور آج سورۃ القمر کی 5 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 18، 19، 20، 21 اور 22۔ چلے سب سے پہلے ہم ان 5 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، کذبت جھٹلایا، عاد نے، فکیفا پھر کیسا، کانا تھا، عذابی میرا عذاب، ونذر اور میرا ڈراوا، انا ارسلنا بلا شبہ ہم نے بھیجی، علیہم ان پر، ریحن ہوا، سرسرن شاں شاں کرتی، فی یوم نحس مستمر دائمی نحوست والے دن میں، تنزع وہ اکھاڑ پھینکتی تھی، الناس لوگوں کو، کانہم گویا کہ وہ، اعجاز تنے ہیں، نخل کھجور کے، منقعر جڑ سے اکھڑی ہوئی، فکیف پھر کیسا، کانا تھا، عذابی میرا عذاب، ونذر اور ڈراوا میرا، وَلَقَدْ اور یقیناً، یسرنا ہم نے آسان کر دیا ہے، القرآن قرآن کو، للذکری نصیحت کے لیے، فہل من مدکر تو کیا ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا۔ ترجمہ یوں ہے، عاد کی قوم نے بھی تنبیہ کرنے والوں کو جھٹلانے کا رویہ اختیار کیا، پھر دیکھ لو کہ میرا عذاب اور میری تنبیہات کیسی تھیں۔ ہم نے ایک مسلسل نحوست کے دن میں ان پر تیز آندھی والی ہوا چھوڑ دی تھی، جو لوگوں کو اس طرح اکھاڑ پھینک دیتی تھی جیسے وہ کھجور کے اکھڑے ہوئے درخت کے تنے ہوں۔ اب سوچو کہ میرا عذاب اور میری تنبیہات کیسی تھیں، اور حقیقت یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان بنا دیا ہے، تو کیا کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرے؟ ان 5 آیتوں میں 7 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، عاد کی قوم نے بھی جھٹلانے کا رویہ اختیار کیا۔ دوسری بات، پھر دیکھ لو کہ میرا عذاب اور تنبیہات کیسی تھیں۔ تیسری بات، اللہ نے ایک مسلسل نحوست کے دن میں ان پر تیز آندھی والی ہوا چھوڑ دی تھی۔ چوتھی بات، وہ ہوا لوگوں کو اس طرح اکھاڑ پھینک دیتی تھی جیسے وہ کھجور کے اکھڑے ہوئے درخت کے تنے۔ پانچویں بات، اب سوچو
کہ اللہ کا عذاب اور تنبیہات کیسی تھیں۔ چھٹویں بات حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے قرآن مجید کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان بنا دیا ہے۔ ساتویں بات اب کیا کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرے۔ بزرگان محترم، جس طرح حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے ان کی نافرمانی کی حضرت نوح کی اور حضرت نوح کو جھٹلایا، اسی طرح قوم عاد نے بھی اپنے نبی حضرت ہود علیہ السلام کو جھٹلایا اور ان کی نافرمانی کی اور انہیں نبی ماننے سے صاف طور پر انکار کر دیا، اور ساتھ ہی ان کے ساتھ برا رویہ اپنا رکھا تھا۔ تو دیکھو کہ ہم نے ان جھٹلانے والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا اور ان کا انجام کیا ہوا، اور کس طرح کا عذاب ہم نے ان پر بھیجا۔ یہ عذاب ہم نے ان پر ایسے ہی نہیں بھیج دیا، بلکہ جس طرح بار بار تمہیں سمجھایا اور ڈرایا جا رہا ہے، انہیں بھی اسی طرح سمجھایا گیا تھا، ڈرایا گیا تھا، مگر انہوں نے بھی ہماری باتوں کو خاطر میں نہ لایا اور سمجھا کہ یہ بھی بس کہنے کی ہی باتیں ہیں جو کبھی پوری نہیں ہوں گی، اور اسی غلط فہمی میں وہ لوگ مبتلا ہو کر گناہ پر گناہ کیے جا رہے تھے۔ بالآخر ہم نے ان پر اپنا عذاب بھیجا، اور وہ عذاب ہم نے ان پر تیز طوفانی ہواؤں کی شکل میں بھیجا تھا، جو ان پر مسلسل 8 دن اور 7 راتیں چھایا رہا۔ سخرها علیہم 7 لیال و8 ایام حسوما، سورۃ الحاقہ آیت نمبر 7۔ اور یہ 8 دن ان کے لیے بدترین اور منحوس ہو گئے کہ ایک تو دنیا میں بھی انہیں عذاب ملا اور آخرت میں بھی عذاب ہونے والا ہے، اس لحاظ سے ان کے لیے یہ دن نحوست والے ہو گئے۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ، سورہ فصلت آیت نمبر 16۔ یہ ہوا انہیں اپنی اپنی جگہوں سے ایسے اکھاڑ پھینکے گی جیسے کہ ایک سوکھا ہوا کھجور کا تنا ہوتا ہے جسے ہوا اڑا کر پھینک دیتی ہے۔ اسی طرح ان کا بھی حال ہوا کہ ان میں سے کوئی زندہ بچ نہیں پایا۔ اگر تم ان برے اعمال سے بچ جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ بھی تمہیں اس جیسی موت سے بچا لے گا۔ اس لیے تمہیں اس قرآن مجید کو پڑھنا ہوگا اور اس کے احکامات پر عمل کرنا ہوگا اور سیدھے راستے پر چلنا ہوگا، اور ہم نے تو اس قرآن کو آسان کر دیا ہے۔ تم آسانی سے اس قرآن کو، اس فرمان کو پڑھ کر سمجھ جاؤ گے کہ اللہ تعالیٰ تم سے کیا چاہتا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے اس قرآن کو آسان کر دیا ہے کوئی ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ قمر میں بار بار پوچھ رہے ہیں اور اس آیت کو دہرا رہے ہیں، اور یہ احساس اس سوال کے ذریعے پیدا کر رہے ہیں انسانیت میں کہ کیا تم میں سے کوئی زندہ ہے ابھی جو اس قرآن مجید سے نصیحت حاصل کرے۔ اس قدر آسانی کے ساتھ اللہ کی کتاب کو اتارے جانے کے باوجود اگر تم اس آسان سی کتاب کو پڑھ نہیں پاتے، سمجھ نہیں پاتے، عمل کر نہیں پاتے، اس کی جانب توجہ نہیں دیتے، تو یہ تمہاری بدقسمتی کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ اور ایک بات یہاں یہ بھی سمجھ لینی ہے کہ اسلام میں کوئی بھی دن نحوست والا یا منحوس نہیں ہوتا، بلکہ ہر دن اللہ کے یہاں عظمت والا ہوتا ہے۔ یہاں جو منحوس ہونے کا ذکر ہے وہ ان کی اپنی سوچ تھی کہ وہ ان دنوں کو منحوس سمجھتے تھے جو ان کے لیے فائدہ مند نہ ہو، تو انہی کے الفاظ کو انہی کے لیے دہرایا گیا۔ اور بعض مفسرین نے یہاں یوم نحس کا ترجمہ سخت دن اور برے دن سے کیا ہے، لہذا ہمیں اپنے ذہنوں سے یہ بات نکال دینی چاہیے کہ کوئی دن منحوس ہوتا ہے یا برا ہوتا ہے۔ جیسے کہ عام طور پر مسلمانوں میں یہ بات مشہور ہے، معروف ہے کہ سفر منحوس ہوتا ہے، ان کے نزدیک تیرہ تیزی مناتے ہیں۔ اس کا کوئی تصور اسلام میں نہیں ہے۔ سفر بھی اللہ ہی کا مہینہ ہے، رمضان بھی اللہ ہی کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس غلط عقیدے سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔